یزید شراب پیتا، مسلمانوں کا قاتل، فاسق فجور میں مبتلا رہتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہو، تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا؟ تو لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ آپ کربلا کی تاریخ پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے روندے جانے والی لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پر تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دیاں، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا لے، پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کہے چلو اس طرح ہی صحیح کہ امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا، امام کی آبرو کا پہرا رب نے دیا، امام کا کٹا ہوا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا تھا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ آج حاجی حج کرنے جاتا ہے تو کچھ دن کے لیے جاتا ہے، اور جب مدینہ چھوڑتا ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کعبۃ اللہ پر پہلی نظر مشکل ہے اور روض رسول پر آخری نظر مشکل ہے، تو 8 دن کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے۔ اور جس نے زندگی ہی مدینے میں گزاری ہو، جو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہو، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن مدینہ ہو، اس پر کیا بیتی ہوگی۔ میں ان جملوں پر تمہاری توجہ چاہوں گا۔ جان بدن سے نکلتی ہے عزم، کوئی آسان بات ہے مدینے سے جدا ہونا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فکر کی ابیاری کے لیے اور اپنے ہاتھ کو یزید سے بچانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا، شہر کوفہ بھی چھوڑا، شہر مکۃ المکرمہ بھی چھوڑا۔ تاریخ پر ہے امام رضی اللہ عنہ نے 8 ذی الحج کو مکۃ المکرمہ چھوڑا، اور 8 ذی الحج کو لوگ منام جمع ہو رہے تھے۔ اقبال کہتا ہے اگر امام رضی اللہ عنہ کا مدح سلطنت کا اصول ہوتا، آپ اگر سلطنت قائم کرنا چاہتے تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کرتے، جبکہ بچوں اور خواتین سمیت پورا مدینہ آپ کا مرید تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تو کیا پورا مدینہ آپ کے پیچھے کھڑا نہ ہوتا؟ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو عظیمت کی جو دستان رقم کرنی تھی۔ اللہ اکبر، مکہ میں پوری دنیا سے حاجی آ رہی ہیں، لیکن آپ مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ طرفہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ 30,000 کا لشکر آپ کے ہمراہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی قبول نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور اس بشارت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی تھی، اور پھر آگے بڑھتے گئے اور امام کے اٹھنے والے قدم پھر پیچھے نہیں ہٹے، قیامت تک کے لوگوں کو یہ درس دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے۔ آج دین کی قدریں پامال ہو رہی ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ڈٹ کر بات کر سکیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ہجر اب فاطمہ سے بھی بڑی کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین بن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کی اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ دین کے لیے پیش کر دینا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے صبر و استقامت کا سکیلا سیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کس طرح صبر کا امتحان دیا۔ 98 سال کی عمر کا شخص ہو اور اسی سٹیج سے لے کر شامیانے کی آخری کونے تک 4 مرتبہ جانا پڑے تو اس کی سانس پھول جائے گی، اور امام حسین 1 مرتبہ نہیں بلکہ 71 مرتبہ لاشیں لینے گئے، اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں بلکہ اپنے بیٹوں کی لاشیں ہیں۔ جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو اس کو دلاسا دیں، جتنا بھی دلاسا دیں، پھر بھی وہ دلاسا نہیں لیتا، اسے پھر بھی وہ رو رہا ہوتا ہے۔ حسین تیری ہمت پہ لاکھوں سلام، حسین تیری ہمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ 71 مرتبہ گئے، لاشیں اٹھانے گئے، بیگانوں کی لاشیں نہیں تھی بلکہ آپ کے خاندانوں کی لاشیں تھیں۔ تجھ پہ ہم سلام کرتے ہیں یا حسین یا حسین۔